پالنے والا ہے اور اس کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور درود و سلام ہو اس مقدس مطہر ہستی پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ہم مسلمان ہیں۔ مسلم کا معنی عربی میں ہے وہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک کے اندر نکیل ڈالی ہوتی ہے، یعنی اس اونٹ کو جس طرح بھی لے کے جایا جائے وہ چپ کر کے اس طرف چلا جاتا ہے، وہ اور راستہ اختیار نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان کہا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں اور صرف انہی کے راستے کو اختیار کریں، کسی دوسرے راستے پر نہ جائیں۔ جس چیز کا نبی نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، صرف اس حکم کی تکمیل کریں۔ حضرات گرامی قدر، بروز منگل سے شب رات 10 بجے کو ہر روز رات کو اذانیں دی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، اس کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اس لیے ہم اذانیں نہیں دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ ایک بدعت ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر جمعے میں خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی آپ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اس بدعت سے بچیں، بلکہ ہم رات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں تہجد کی نماز پڑھا کریں، دعائیں کیا کریں تاکہ ہم اس وبا سے نجات حاصل کر سکیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے خوف اور غم کو ختم کر دے گا۔ اس وقت جو ہماری حالت ہے، ہمیں اس وقت خوف نے بھی گھیرا ہوا ہے اور ہمارے اندر بہت ہی زیادہ غم ہے، ہم بہت ہی زیادہ غمزدہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے مستقیم لوگوں کو صدقہ اور خیرات دیا کریں تاکہ ہم اس وبا سے نجات حاصل کریں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے اور ہمیں ہر طرح کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحساب كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.